اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ آج ہماری گفتگو وضو کے بارے میں ہے۔ ہماری گفتگو وضو کے بارے میں ہے۔ کہنے الاول فی الوضو، اول یعنی فصل اول۔ آج کا ہمارا درس یہاں سے ہے، اس طرح۔ ثم الطہارۃ علی ما علم من تعریفها، طہارت جیسے کہ جانا گیا ہے اس کی تعریف سے، یعنی طہارت کی تعریف آپ شروع ہی کتاب میں اس بات کو جان چکے ہیں کہ طہارت کسے کہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بات کو جان چکے ہیں طہارت کی تعریف میں۔ ثم الطہارۃ اسم للوضوء والغسل والتیمم، طہارت نام ہے وضو کا، غسل کا اور تیمم کا، یعنی طہارت وضو ہے، غسل ہے اور تیمم ہے۔ الرافع للحدث او المبیح للصلاۃ، چاہے یہ رافع للحدث ہوں یا مبیح للصلاۃ ہوں، علی المشہور، مشہور کی بنا پر، او مطلقاً علی ظاہر التقسیم، یا مطلقاً ظاہر تقسیم کے اعتبار سے، فہنا فصول ثلاثہ، اس میں تین فصلیں ہیں، تین فصلیں ہیں۔ اور اب پہلی فصل کی ہم بات کر رہے ہیں، جو ہماری گفتگو ہے وہ الاول یعنی الفصل الاول، پہلی فصل میں ہماری گفتگو ہے۔ وہ کیا ہے فصل اول؟ کس چیز میں ہے؟ فی الوضو، فصل اول وضو کے بیان میں ہے، فصل اول وضو کے بیان میں ہے۔ بضم الواو یعنی وضو، کیا ہے؟ وضو، وضو نہیں، وضو۔ اسم للمصدر، یہ اسم مصدر ہے، وضو کیا ہے؟ اسم مصدر ہے۔ اور یہ بات آپ کو بتائی جا چکی ہے شروع میں کہ مصدر اور اسم مصدر میں، یعنی یہ حاصل مصدر یا نتیجہ فعل میں، یعنی کیا مصدر اور حاصل مصدر میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ بات آپ کو بتائی جا چکی ہے۔ اسم للمصدر فإن مصدره التوضؤ، اس کا مصدر کیا ہے؟ توضؤ ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ اسم مصدر ہے، یہ حاصل مصدر ہے، یعنی جو نتیجہ فعل ہوتا ہے، جو نتیجہ ہوتا ہے۔ وضو کیا ہے؟ نتیجہ ہے، حاصل ہے۔ اسم للمصدر فإن مصدره التوضؤ، اس کا مصدر کیا ہے؟ توضؤ ہے، علی وزن التعلم، یعنی توضؤ یعنی تعلم کے وزن پر۔ وَأَمَّا الْوُضُوءُ، وضو بالفتح، لیکن جو وضو ہے فتح کے ساتھ، فَهُوَ الْمَاءُ الَّذِي تُوَضَّأُ بِهِ، یعنی جو وضو اس پانی کو کہا جاتا ہے جس سے وضو کی جاتی ہے۔ وَأَصْلُهُ مِنَ الْوَضَاءِ، اور اصل کیا ہے؟ اس کی وضاحت ہے۔ اصل توضؤ، یہ جو وضو ہے، وضو کی اصل کیا ہے؟ وضاحت ہے۔ وضاحت کیا ہے؟ وَهِيَ النِّظَافَةُ وَالنَّزَارَةُ مِنْ ظُلْمَةِ الذُّنُوبِ، وضاحت کیا ہے؟ یہ نظافت ہے اور نظارت ہے ذنوب سے، گناہوں سے، پاکیزگی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وضو کیا ہے؟ اسم للمصدر،
مصدر کیا ہے اس کا اصل؟ توضع. توضع کیا کے وزن پر ہے؟ تعلم کے وزن پر ہے. اور وضو کیا ہے خود؟ یعنی وضو فتح کے ساتھ، یعنی واو پر فتح. یہ اس پانی کو کہا جاتا ہے کہ جس سے وضو کی جاتی ہے. وَأَصْلُهُ مِنَ الْوَضَاءِ، اور اس کی اصل کیا ہے؟ وضاعت ہے. وضاعت یعنی وَهِيَ النِّظَافَةُ وَالنَّظَارَةُ، یہ نظافت اور نظارہ کو کہا جاتا ہے. کس چیز سے نظافت و نظارہ؟ من ظلمت الذنوب، گناہوں سے نظافت اور نظارہ. اب آپ کہیں گے کہ نظافت اور نظارت میں کیا فرق ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ نظافت اور نظارت دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ کیا ہے کہ نظافت ظاہری صفائی ستھرائی پاکیزگی کو کہا جاتا ہے، بھی کہا جاتا ہے، اور نظارت یعنی باطنی پاکیزگی، روحانی پاکیزگی، گناہوں سے پاکیزگی. من ظلمت الذنوب. وَمُوجِبُهُ، یعنی موجب یا سبب یا کہا جائے کہ ناقض. موجب، ناقض، سبب. کہہ رہے ہیں کہ موجب اور ناقض اور سبب جو ہے ان میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے. تو یعنی ایک انسان حالت وضو میں ہے اور اس سے نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے اس کی، لیکن اس سے حدث مثلا صادر ہو جاتا ہے. تو یہاں پر جو یہ حدث ہے یہ ناقص بھی ہے اور موجب بھی ہے. لیکن اگر کسی باوضو انسان کے مثلا باوضو انسان ہے لیکن نماز کا وقت نہیں ہے اور اس سے حدث صادر ہوتا ہے تو یہ حدث اس کے لیے ناقض ہے لیکن اس وقت موجب نہیں ہے کیونکہ نماز کا وقت نہیں ہے. وَمُوجِبُهُ البول والغائط والریح، اور اس کا موجب جو ہے وہ پیشاب، پائخانہ اور غائط، یعنی پیشاب، پائخانہ اور ریح. من الموضع المعتاد، موضع معتاد سے ہوں. موضع معتاد یعنی جو عادتاً جہاں سے یہ چیزیں خارج ہوتی ہیں، جہاں سے چیزیں عام طور سے ہوتی ہیں. او من غیر ہی، یا غیر موضع معتاد، ما انسداد ہی، جب وہ موضع معتاد بند ہو جائے اور غیر موضع معتاد سے ہی یہ چیزیں خارج ہوتی ہوں تو پھر وہاں بھی یعنی وضو اور غسل، وضو جو ہے وہ کرنا ہوگا ان چیزوں کے خارج ہونے کے بعد. چلیں یہاں تک جو ہے ہم اس کو سمجھ لیں اور باقی چونکہ وقت تمام ہو چکا تو انشاءاللہ باقی جو ہے وہ کل جو ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے اور کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آئی ہوگی تو اس کو بھی انشاءاللہ کل حل کریں گے. والحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.